اچھا جی، یہ پروگرام جو اس وقت ہے اس کا موضوع تو آپ کو معلوم ہے نا کیا ہے؟ کیا ٹاپک ہے؟ تعلیمی اہداف اور اس کے حصول یا اس کو حاصل کرنے کی حکمت عملی۔ تعلیمی اداروں سے وابستہ افراد، ابھی جو کچھ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا کہ تعلیمی اہداف کیا ہیں اور اس کا حصول کیسے ہوگا، تو بظاہر تو ٹاپک سمپل سا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ 90% کیا بلکہ ہو سکتا ہے شاید 100% افراد اس چیز سے واقف نہ ہوں جس کا میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اب آپ کہیں گے بڑی عجیب سی بات ہے، تعلیمی اہداف پہ بات ہو رہی ہے، ساری زندگی ورکشاپ اٹینڈ کرتے رہیں، تو پھر آج کے پروگرام میں ایسی کیا بات ہوگی جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی کہ تعلیمی اہداف ہوتے کیا ہیں۔ ہم جس کو سمجھتے ہیں وہ تعلیمی اہداف نہیں ہیں، بلکہ جس کا بھی ہم ذکر کریں گے اصل تعلیمی اہداف وہ ہیں۔ لیکن اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک تفصیل تھوڑی سی کہہ لیں، ایک امریکہ کے ایک شہر کی ایک چھوٹی سی کہانی سن لیں جس کا مشاہدہ میں نے 2015 میں کیا تھا۔ مجھے 2015 میں آج سے کوئی 7 سال پہلے امریکہ کا ایک اسٹیٹ ہے، اس اسٹیٹ کا نام ہے اسٹیٹ مشیگن، اور اس اسٹیٹ میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے ڈیٹرائٹ۔ اسی اسٹیٹ میں ایک اور شہر ہے جس کا نام ہے ڈیئر بون۔ مجھے ڈیئر بون جانے کا اتفاق ہوا۔ اب ڈیئر بون کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ اس وقت وہاں کا جو میئر ہے اس کا نام ہے عبداللہ حمود، وہ مسلمان ہے، اور ڈیئر بون کی جو 42% آبادی ہے، 42% وہ عرب ہے۔ پورے امریکہ میں ایسا کہیں نہیں ہے، اور جتنی مسجدیں ایک چھوٹے سے علاقے میں یہاں، اتنی مسجدیں بھی پورے امریکہ میں کہیں نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیئر بون جو ہے، جس کا نام بھی آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے آج، وہ بڑا ایک اہم شہر ہے۔ مسلمانوں کی آبادی کا یہ تو میں تصویر دکھا رہا ہوں، اس آدمی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے، یہ انگریز ہے، اور یہ جو انگریز ہے نا، یہ بہت ہی مشہور امریکہ کا صنعت کار ہے، اور اس نے جو کام کیا ہے اس سے آپ سب واقف ہیں۔ آپ نے فورڈ گاڑی کا نام سنا ہے؟ یہ اس کا فاؤنڈر ہے، اس کا مالک ہے۔ یہ انجینئر بھی ہے، یہ صنعت کار بھی تھا، اور یہ پولیٹیشین بھی تھا، اور مسلمانوں کے لیے یہ شہر جو 42% ہے وہ اس کی وجہ سے ہے۔ یہ 1863 میں پیدا ہوا، اور مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی 1900 سے پہلے شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے جو لوگ آباد ہوئے وہ لیبنیز تھے، اور لیکن لیبنیز کرسچن تھے، لیکن اس کے بعد پھر فلسطینی آباد ہوئے، پھر عراقی آئے، پھر سیرینز آئے۔ تو اس طرح یہاں پہ ایران، عراق، سیریا، لبنان، ان ملکوں کے جو عرب ہیں وہ آئے تھے اس کی انڈسٹری میں نوکری کرنے کے لیے۔ اور یہ اس زمانے میں مسلمانوں کو جو آتے تھے ان کو روزانہ کے $5 پر ڈے سیلری دیتا تھا، جو آج کے حساب سے اگر دیکھیں تو $65 پر ڈے بنتا ہے وہ، جو کہ بہت بڑی سیلری ہے اس حساب سے۔ پھر جو لوگ آئے وہ مزید لوگوں کو لیتے آئے۔ تو یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ کہ یہ آدمی جو خود انجینئر بھی تھا، صنعت کار بھی تھا، پولیٹیشینز بھی تھا، یہودیوں سے خاصی نفرت کرتا تھا، اس کی ایک کوٹیشن ہے جس سے آپ تعلیمی اداروں کے اہداف کا حصول کیسے کریں گے وہ سمجھنے کی چیز ہے۔ وہ کوٹیشن لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے۔ وہ کوٹیشن کیا ہے؟ نتھنگ از پرٹیکولرلی ہارڈ if you
divide it into small job. دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہے اگر آپ اس کو پارٹس میں بریک کر کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں مینیج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اصل میں یہ کہانی تو میں نے سنائی تھی اس کوٹیشن کے لیے ہنری فورڈ کے بارے میں، تو تھوڑا بیک گراؤنڈ ساتھ میں یہ بھی چلا گیا کہ ہنری فورڈ بہت بڑا صنعت کار، بہت بڑا پولیٹیشین، بہت بڑا تھنکر، اور اس کی ایک انڈسٹری، میں گیا بھی اس انڈسٹری میں، یہ فورڈ کمپنی، اس کا ہیڈ کوارٹر ڈیئربون میں ہی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی امپلائی تھی. تو ہنری فورڈ نے اپنا، اس کی کوٹیشنیں مشہور ہیں، اس میں سے ایک بہت مشہور کوٹیشن اس کی یہ ہے کہ نتھنگ از پرٹیکولرلی ہارڈ اف یو ڈیوائڈ اٹ انٹو اسمال جاب. اب مجھے یہاں پتہ چلا ہے کہ اساتذہ بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں، کچھ کالجز کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. یہ کوٹیشن سب سے متعلق ہے، اور آگے جو میں بتاؤں گا تعلیمی اداروں کے اہداف کیا ہیں، اصول کیا ہیں، تو اس میں بار بار یہ کام آ رہا ہوگا کہ میں چیزوں کو پارٹس میں بریک کر کے دکھا رہا ہوں گا. مثلا اگر میں کہوں کسی چیز کو ہدف کیا ہے، اس کو چھوڑ دیں، ہدف حاصل کیسے کیا جاتا ہے، تو اس کے 3 کام ہیں. اس کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے ہدف کی، پھر اس منصوبہ بندی کو امپلیمنٹ یا نفاذ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ ہوتی ہے. 3 کام نہ کرو تو ہدف ہی رہتا ہے، ہدف حاصل نہیں ہوتا. ہدف تو لکھ دیا کہ یہ کرنا ہے، لیکن اس کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. اگر منصوبہ بندی ہے تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہے، عمل درآمد ہے تو اس کی کوئی مانیٹرنگ کنٹرولنگ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ہدف کاغذ پہ ہی رہے گا، عملاً حاصل نہیں ہوگا، چاہے وہ ہدف تعلیمی ادارے کا ہے یا زندگی میں کوئی بھی ہدف ہے. اس کے بعد میں نے یہ 9 چیزیں لکھی ہیں. یہ جو 3 کام کرنے کے ہیں، اس کے لیے یہ 9 کام کرنے پڑتے ہیں. یہ دیکھیں میں پارٹس میں بریک کرتے جا رہا ہوں چیزوں کو نا. اس میں سے یہ جو شروع کے 5 کام ہیں یہ منصوبہ بندی کے لیے ضروری ہیں. بعد کے جو یہ 2 کام ہیں یہ منصوبہ بندی کا نفاذ یا اس پہ عمل کرنے کے لیے ضروری ہیں، اور جو اگلے 2 کام ہیں یہ اس کو مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ ہے. تو ان 3 حصوں میں یہ 4 کام، 5 اس میں ہیں، 2 اس میں اور 5 اس میں ہیں. تو کرنے تو 9 کام ہیں، عملاً اس کے نتیجے میں آپ 3 کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں آپ ایک ہی کام کر رہے ہیں، تعلیمی ادارے کا ہدف حاصل کر رہے ہیں. تو کام تو ایک ہے، اس کے لیے یہ 3 کام کرنے پڑے ہیں، اور اس 3 کام کو کرنے کے لیے یہ 9 کام کرنے پڑے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جو پہلا کام ہے جس کو آپ منصوبہ کہتے ہیں، مثلا آپ کے لیے اگر ایک 2 روزہ، یہ 1 روزہ ہے 2 روزہ ہے، یہ 3 روزہ ہے. میں نے یہاں لکھا ہے کہ اگر 2 روزہ تربیتی پروگرام برائے اساتذہ کا انعقاد کیا جائے اور انعقاد کرنے کے لیے ٹائم آپ کے پاس 5 دن ہو، تو یہ کیا ہے؟ ہدف ہے. تو اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پروگرام کا شیڈول بنانا پڑے گا، تربیتی مواد کی تیاری کرنی پڑے گی، تربیتی مواد کی پرنٹنگ کرنی پڑے گی، پروگرام کے انعقاد سے پہلے انتظامات کرنے پڑیں گے، پروگرام کا انعقاد کرنا پڑے گا، پھر اس کی رپورٹ بنانی پڑے گی. کتنے کام ہو گئے؟ یہ 6 کام. تو کام تو ایک ہی تھا، لیکن آپ نے اس کام کو کرنے کے لیے، اس کام کے لیے 6 سرگرمیاں لکھ دی، اور ہر سرگرمی کے آگے اس کی ڈیٹ لکھ دی، یہ کب کریں گے، اور یہ کام 5 دن میں کریں گے، لہذا ڈیٹ 10 دن کی تو ہو نہیں سکتی. تو یہ 6 کام آپ نے 5 دن میں کرنے. اس کو کہتے ہیں مائل سٹون. جب کوئی ہدف حاصل کیا جاتا ہے تو ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اس کے مائل سٹون بنائے جاتے ہیں. تو یہ 6 مائل سٹون ہیں. کیا مائل سٹون ہے؟ پروگرام کا شیڈول بنانا ایک کام، تربیتی مواد کی تیاری دوسرا کام، اس کی پرنٹنگ اور فولڈر کی تیاری تیسرا کام، انعقاد سے پہلے انتظامات کا جائزہ چوتھا کام، پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے آج 5واں کام، اس کے بعد اس کی رپورٹ بنائیں گے ابراہیم صاحب جا کے 6واں کام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میں یہ سارے کام نہ لکھوں اور اس میں سے کچھ کام رہ جائے تو پھر ہدف کا حصول مشکل ہو جائے گا. پتہ لگا انتظام تو سارے ہو گئے، مربین سے تو ٹائم ہی نہیں طے کیا، پروگرام تو سارے ہو گئے، وینیو کا ڈیسائیڈ نہیں کیا، جب آئے تو پتہ لگا آڈیٹوریم میں تو کسی اور نے بک کرایا ہوا ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے یہ مائل اسٹون کہلاتے ہیں، یعنی اس کو مائل اسٹون کو حاصل کرنے کے لیے دیکھیں پارٹس میں سب سے پہلا 1.1 کا مطلب ہے پہلا حصہ، یعنی ہینری فورڈ کو ذہن میں رکھیں، نتھنگ از پرٹیکولرلی ہارڈ اف یو ڈیوائڈ اٹ انٹو اسمال جاب۔ اب چھوٹے چھوٹے کام کیا ہیں؟ اگر 2 روزہ تربیتی پروگرام کرنا ہے اساتذہ کے لیے 5 دن میں، تو پہلے شیڈول بنانا ہے، آدھا کام، تھوڑا کام۔ اگلا ٹاسک تربیتی مواد کی تیاری، تھوڑا اور کام۔ تیسرا کام مواد کی پرنٹنگ۔ چوتھا کام انعقاد سے پہلے انتظامات کا جائزہ، اور 5واں کام پروگرام کا انعقاد، اور 6واں کام اس کی رپورٹ۔ اب آپ دیکھیں یہ میں نے جو رنگ پورا فل کیا ہے اس کو میں نے اکٹھے نہیں کر دیا ہے، پیسز میں کیا ہے، پہلے یہ کام، پھر یہ کام، پھر یہ کام، پھر یہ کام۔ اگر میں اس کو پیسز میں نہ کرتا تو اس کے اندر نہ ہونے کے امکانات پورے کے پورے موجود تھے۔ اس کو کہتے ہیں کسی ہدف کا مائل اسٹون بنانا، یا اس ہدف کے اصول کے لیے اس کے پارٹس میں بریک کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نہیں آ رہی ہو تو سوال کر لیں درمیان میں۔ اب وہ دیکھیں ایک اور چارٹ ہے، اس کا نام ہے منصوبہ بندی کا چارٹ۔ اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو 2 روزہ پروگرام کا انعقاد آپ کریں گے، اس کے لیے جو پہلا ٹاسک ہے وہ ہے پروگرام کا شیڈول بنائیں۔ اس شیڈول کو بنانے کے لیے یہ 7 کام کرنے پڑیں گے۔ اب میں نے کیا کیا؟ پھر اس ایک پروگرام کا شیڈول بنانے کے لیے میں نے 7 سرگرمیاں لکھی ہیں۔ پہلا، ٹرینر سے رابطہ کریں۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے تو پروگرام ہو رہا ہے نا، ایسا تو نہیں ہو رہا۔ اب اگر میں ان سے کہوں کہ میں آج ہوئی نہیں، تو شیڈول میں آج 29 تاریخ کو میرا پروگرام کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ شیڈول بنانے کے لیے ضروری ہے ٹرینر سے رابطہ کریں، ٹرینر سے رابطے کے بعد پروگرام کا شیڈول تیار کریں، حتمی شیڈول کی اپروول لیں، اس کے بعد تربیتی پروگرام کے لیے افرادی وسائل کی تفویض کریں، تربیتی پروگرام کے لیے مالی وسائل، پیسے چاہیے، اس کا انتظام کریں، اس کی پھر پروجیکٹ اس پورے منصوبے کو جو ہے وہ مینیج کیسے، اس کی پروگرس دیکھنی ہے۔ یہ 7 کام ہیں، ہر کام کے آگے لکھا ہوا ہے کتنی مدت میں کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، اس کا تاریخ کا آغاز کیا ہے اور تاریخ کا اختتام کیا ہے۔ اس چارٹ کو کہتے ہیں منصوبہ بندی یا پلاننگ چارٹ۔ اگر یہ چارٹ بن جائے تو اس سے یہ پتہ ہوگا کہ شیڈول بنانے کے لیے کتنے کام کرنے ہیں، آپ نے کہا 7، ان میں سے کون سا کام کب کرنا ہے، اس کا آغاز کا ٹائم کیا ہے، اختتام کا کیا ہے، اور یہ کام کرے گا کون۔ ان سارے سوال کا جواب جس چارٹ میں ملے گا اس چارٹ کو کہتے ہیں منصوبہ بندی کا چارٹ۔ آگے دیکھیں، اب دیکھیں نمبر، سب سے پہلے میں نے لکھا تھا 1 کا کیا مطلب تھا؟ پہلا ہدف کیا تھا؟ شیڈول نہیں تھا، سب سے پہلا کیا تھا؟ 2 روزہ پروگرام، اساتذہ کا جو پروگرام ہے اس کا انعقاد، یہ تھا آپ کا ہدف۔ وہ جو آپ کہتے ہیں نا تعلیمی ہدف، یہ تو پروگرام کا ہدف تھا۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کیا؟ اس کے پارٹس کر دیے۔ 1-1 کا مطلب ہے پہلا حصہ، 1-2 کا مطلب ہے پہلے کا دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ۔ اس میں نے آپ کو کیا کیا بتایا تھا؟ مائل اسٹون۔ مائل اسٹون کیا تھے؟ منصوبہ بندی کریں، پھر اس کا نفاذ کریں، پھر اس کی مانیٹرنگ کریں۔ تو آپ 3 یا 4 اس کے حصے بنا دیتے ہیں۔ یار پانی منگوا دیجیے۔ پھر ان میں سے کسی ایک حصے کو لیتے ہیں اور اس کے مزید حصے بنا دیتے ہیں۔ جیسے میں نے اس میں آپ کو بتایا کہ منصوبہ بندی کا اگر کام کرنا ہے تو اس کے اندر منصوبہ بندی کے کام میں ایک کام تھا شیڈول بنانا۔ اب شیڈول بنانا پہلے ہدف کا، پھر اس کے پہلے ہدف کے تیسرے ہدف کا، پھر اس تیسرے ہدف کے اندر بھی 4-5 ہدف ہیں، ان میں سے ایک ہدف ہے شیڈول بنانا۔ بات یہاں بھی نہیں ختم ہوئی، اس ہدف کو مزید توڑا گیا اور اس میں اس کی ذیلی سرگرمیاں، میں نے یہاں تک مثال دی تھی ابھی آپ کو۔ جب میں نے آپ کو کہا شیڈول بنانے کے لیے ٹرینر سے رابطہ کرنا ہے، تو یہ کام کیا ہے؟ یہ کسی ایک کام میں جو 3 کام ہیں ان میں سے جو تیسرا کام ہے اس کے پھر مزید 4-5 کام ہیں، ان میں سے جو ایک 5واں کام ہے ان میں سے 2 کاموں میں سے ایک کام ہے۔
تو یہ میں کیا کر رہا ہوں، پارٹس میں چیزوں کو بریک کرتے کرتے یہاں تک آ گیا. اب میں جب اس کو مینیج کر رہا ہوں، اس کو مینیج کر رہا ہوں، ان سب کو مینیج کر رہا ہوں، تو اصل میں میرا وہ ہدف حاصل ہو رہا ہے. کتنے لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. اس کا مطلب ہے سمجھ میں آ رہی ہے. اب دیکھ لیں آپ کو سمجھانے کے لیے کتنی محنت کروانی پڑی ہے اس کو بنانے کے لیے. بات تو چھوٹی سی تھی، لیکن یہ پارٹس کر کر کے دکھانے کا مقصد یہ کہ یہ کام کا طریقہ کار ہے، اہداف حاصل کیسے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے، یہ ایک نمبر ہے. یہ جو ادھر بڑے سربراہ ہیں یہ دیکھ کیسے رہے ہیں ویسے ہیں؟ آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یا سیٹ اس طرف کر لیں، آ رہا ہے نظر، یا اس کو پیچھے کر دیں. اب ایک نمبر دیکھیں، ایک نمبر ہے 1-1/3/5/1. اب اس کو کیسے پڑھیں گے ذرا بتائیں. پہلا نمبر کیا ہے؟ پہلا نمبر کیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی کیا تھا؟ ہدف. دوسرا کیا ہے؟ چلیں پہلا تو آپ نے بتایا ہدف ہو گیا. دوسرا نمبر کیا ہے؟ مائل اسٹون. گڈ. دوسرا مائل اسٹون ہو گیا، جس کو اردو میں سنگ میل کہتے ہیں. تیسرا کیا ہے؟ سرگرمیاں. گڈ. اور چوتھا کیا ہے؟ ذیلی سرگرمیاں. ویری گڈ. ہو گیا. بس یہی سکھانے آیا تھا، کورس ختم ہو گیا. اب اگر آپ نے یہ سیکھ لیا تو آپ نے ہدف کا اصول سیکھ لیا، اور ہنری فورڈ کے مطابق آپ نے چیزوں کو پارٹس میں بریک کر کے مینیج کرنا سیکھ لیا. وہ اسی کو کہتا ہے اگر پارٹس میں بریک کر لو اور مینیج کر لو تو بڑے سے بڑا کام ہو جاتا ہے. اب آ جائیں ادھر ذرا. اب آئیں دوسری سلائیڈ کھولیں، تعلیمی اہداف پر آ جاتے ہیں. اس کو ذرا بھی روکیں، بریک لگائیں اس کو. میں نے آپ سے کہا تھا ہم تعلیمی اہداف جس کو سمجھتے ہیں وہ تعلیمی اہداف نہیں ہیں. اب اس کے لیے آپ یہ دیکھیں تعلیمی اہداف کیا ہیں. اگر یہاں پہ گریڈ پری نرسری کے ٹیچر ہیں تو ان کا ہدف 58 گول حاصل کرنا ہے. یعنی اگر ایک تعلیمی ادارے کا سربراہ پری نرسری سے کلاس 8 تک اسکول چلا رہا ہو تو اس کو 4483 گول حاصل کرنے ہوتے ہیں. آج تک کبھی سنا تھا؟ یہ نہیں سنا تھا، اسی لیے میں نے کہا تھا نہیں سنا ہوگا پہلے کبھی. پاکستان کے کسی بھی اسکول کا جو پرنسپل ہے اگر وہ اپنے تعلیمی ادارے میں 4483 گول حاصل کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں انگلش، میتھ، سائنس، اردو، اسلامیہ سب کچھ بہت آئیڈیل پڑھائی جا رہی ہے. واللہ آپ سمجھ لیں اس سے اچھا کوئی اسکول ہی نہیں ہے پاکستان میں. اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ وہ 4883 اگر تو یہ پرنسپل ہے. اگر وہ ٹیچر ہے یا وہ اسکول پرائمری گریڈ 1 کا ٹیچر ہے تو گریڈ 1 کا ٹیچر اگر میتھمیٹکس پڑھا رہا ہے اور اسے 69 گول کا نہیں پتا تو اس کو میتھمیٹکس کی ٹیچنگ نہیں کرنی چاہیے. انگلش کے ٹیچر کو اگر 88 گول کا نہیں پتا تو اس کو انگلش نہیں پڑھانی چاہیے. اور اگر اردو کے ٹیچر کو 98 گول کا نہیں پتا کہ مجھے 98 ہدف حاصل کرنا ہے تو پھر اس کو اردو نہیں پڑھانی چاہیے. تو یہاں پہ میں نے ساری کلاسیں اور سارے سبجیکٹ لکھ دیے ہیں جس میں سے جو جس کلاس کا ٹیچر ہے یا جو اس اسکول کا پرنسپل ہے اس کو سمجھ لیں اس کا تعلیمی ہدف یہ ہے. اگر وہ تمام اسکول کا مالک ہے تو ہدف یہ ہے، وہ کسی کلاس کا ہے تو ہدف یہ ہے، وہ کسی سبجیکٹ کا ٹیچر ہے تو ہدف یہ ہے. اس ایک صفحے میں سب کا ہدف لکھا ہوا ہے اور اسی ہدف کو حاصل کرنا تعلیمی اہداف کو حاصل کرنا کہلاتا ہے. اب بتائیں کتنے لوگوں کو یہ بات پہلے سے پتہ تھی؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. آپ کو پتہ تھی؟
کیا پتہ تھی؟ بتائیں کیا ہے یہ؟ وہ اس لیے نہیں پڑھایا ہوگا، ایس ایل او والی بات ٹھیک ہے آپ کی، یہ آپ کے 2020 کے کریکولم ڈاکومنٹ کے اندر موجود لرننگ آؤٹ کم کی تعداد ہے، ابھی 2020 والے پہ، اور لرننگ آؤٹ کم تعلیمی ہدف ہے آپ کا۔ آپ اسکول میں تعلیمی ہدف حاصل کرنے کے لیے جب گئے ہیں تو اس کا جو بڑا مقصد ہے، اسکول میں جو اچھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مقاصد اگر تمام کے تمام گر لیے جائیں تمام سبجیکٹ کے، تو اس کو کریکولم کی زبان میں لرننگ آؤٹ کم کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم، اور اس کی تعداد 4483 ہے، 4483۔ یہ سمجھ لیں اس نے ایک بڑے مقصد کو اسکول میں پڑھنے، یعنی آپ اگر پری نرسری سے کسی اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور کلاس 8 تک پڑھ رہے ہیں تو ٹوٹل اگر آپ آفاق کی کتاب پڑھاتے ہیں تو آپ کو 66 کتابیں پڑھنی پڑیں گی۔ آپ تو سمجھ رہے تھے 5 سبجیکٹ، آپ نرسری کلاس سے کلاس 8 تک اگر آفاق کی کتاب پڑھا رہے ہیں تو جو کتاب پڑھائی جائے گی اس کی تعداد ہے 66۔ اس میں انگلش، میتھ، سائنس، اردو، اسلامیہ سب شامل ہے۔ ان 66 کتابوں کو پڑھنے کے نتیجے میں جو کچھ سیکھنا ہے اس کے جو اہداف ہیں وہ ہیں 4483۔ تو 66 کتاب پڑھانے کا مقصد 4483 ہدف کو حاصل کرنا ہے۔ اب اگر اس کلاس میں ہم میں سے کوئی بھی اپنے اسکول میں اس نے ایسے پڑھا ہوا ہوتا کہ اس کے پرنسپل کو یہ پتا ہوتا کہ کتنی کتاب پڑھانی ہے، اور پرنسپل کو یہ پتا ہوتا کہ اس سے کتنے ہدف حاصل کرنے ہیں، تو اس پورے ہال میں اس سے زیادہ قابل کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو نہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں ایسے پڑھایا اور نہ ہم اپنے بچوں کو ایسے پڑھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اساتذہ بھی اپنے تعلیمی اہداف سے واقف نہیں تھے، اور ہمارے اس وقت کے اساتذہ بھی تعلیمی اہداف سے واقف نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کتاب ختم کرانا ہدف ہے، کتاب ختم کرانا کوئی ہدف نہیں ہے۔ کتاب تو ہدف ہے ہی نہیں۔ کتاب کو اگر نہ پڑھایا جائے تو ہدف پھر بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک اسکول میں بہت اچھی انگلش، میتھ، سائنس، سوشل اسٹڈیز سب کچھ سکھائی جا سکتی ہے بغیر کتاب کو ہاتھ لگائے ہوئے۔ اس لیے جنہوں نے کتاب کو پڑھانا ہدف سمجھا ہے وہ سمجھ لیں وہ تو ہدف بالکل بھی نہیں ہے، وہ ایک بھی ہدف نہیں ہے نا؟ یہ انہونی سی بات جناب، عجیب سی بات ہے، لیکن بات یہی ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ادھر دیکھیں، میں ایک انگلش کی کتاب کی مثال سے سمجھاتا ہوں، ابھی آپ حیران ہوں گے۔ ایک کتاب ہے آفاق کی، اس کتاب کا نام ہے آفاق سن سیریز گریڈ 2۔ کتنے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے آفاق سن سیریز؟ ہاتھ اٹھائیں۔ یہاں پہ انگلش کے ٹیچر ہاتھ اٹھائیں۔ اب نہیں اٹھائیں گے، انہیں پتہ میں نے سوال کرنا ہے، بیٹھے ہوں گے تو بھی نہیں اٹھائیں گے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں آفاق کی انگلش گریڈ 2 کی کتاب ہو اور اس کا 7واں چیپٹر ہو تو اس کا ٹائٹل ہے گڈ مینرز۔ گڈ مینرز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھے عادات۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا اس سبق کو پڑھانے کا کیا مقصد ہے، تو آپ کیا بیان کریں گے؟ اچھے آداب سکھانا۔ اس سبق کو پڑھانے کا ایک بھی مقصد نہیں ہے اچھے آداب سکھانا۔ ایک بھی مقصد نہیں ہے، جس سے کہتے ہیں کہ آپ کہیں 10 میں سے ایک مقصد، 10 میں سے ایک بھی مقصد نہیں ہے اچھے آداب سکھانے۔ پھر آپ کہیں گے پھر مقصد کیا ہے؟
مقصد بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے. مقصد کیا ہے ذرا دیکھیں. اس کتاب کو پڑھانے کے یہ لرننگ آؤٹ کم ہیں. اس کے لرننگ آؤٹ کم میں کہیں بھی گڈ مینرز کا کوئی ذکر نہیں ہے. مثلا دیکھیں کیا ہے. پہلا ٹارگٹ ہے یوز پری ریڈنگ اسٹریٹجیز ٹو پریڈکٹ اے اسٹوری بائی لوکنگ ایٹ اے پکچر. ایک اسٹوری کے ذریعے سے آپ پری ریڈنگ اسٹریٹجیز سکھائیں. یہ اس کا پہلا گول ہے, یہ لکھا ہوا. دوسرا گول ہے انٹریکٹ کریں اس ٹیکسٹ کے ساتھ جو آپ کی کتاب میں ہے, اور یوز کریں ریڈنگ اسٹریٹجیز کو تاکہ لوکیٹ کر سکیں اسپیسیفک فیکچوئل انفارمیشن کو. تیسرا, یہ زبان کے مہارتوں پہ بات ہو رہی ہے. اب کہہ رہا ہے آرٹیکولیٹ کروائیں, ریکگنائز کروائیں فارمیٹک ایکسپریشن کو, یہ گول ہے. یہ جتنے بھی گول ہیں اس پر یہ کتاب کے چیپٹر سارے بنے. یہ میں کتاب کے پیجز کھول رہا ہوں کہ کتاب کے کس پیج پہ کہاں کیا لکھا ہوا ہے. یہاں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے پروننسیشن سکھائیں, یہاں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کچھ اور. اس پورے گول میں ایک بھی گول وہ نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ آپ ان کو گڈ مینر سکھائیں. وہ کہہ رہا ہے جو اسٹوری آپ کے پاس ہے اس اسٹوری کو پڑھا کر آپ نے انگریزی میں ریڈنگ میں یہ سکھانا ہے, آپ نے لسننگ اسپیکنگ میں یہ سکھانا ہے, آپ نے رائٹنگ میں یہ سکھانا ہے. وہ کہہ رہا ہے اسٹوری پڑھ کر, یہ نہیں کہہ رہا گڈ مینرز پڑھ کر. اور بھائی آپ گڈ مینرز نہ پڑھائیں, آپ کو دوسری کہانی سنا دیں. کہانی جو بھی سنائیں سکھانا یہ ہے, اور ان میں سے کہیں نہیں لکھا کہ گڈ مینر سکھانا ہے. زبان کی 4 مہارتیں سکھانی ہیں. تو ہدف کیا تھا؟ زبان کی مہارت. اور ہم کیا کر رہے تھے؟ آداب سکھا رہے تھے. ہم نے بنا دیا اس کو اسلامیات کی کتاب. بھائی انگریزی کی کتاب آداب سکھانے کے لیے نہیں تھی. وہ ایک اسٹوری لکھنی تھی, ایک اسٹوری لکھ دی, لیکن اس اسٹوری میں جو کچھ لکھا گیا اس سے سننے, لکھنے, پڑھنے اور بولنے کو سکھانا مقصد تھا. اور اس میں جو مقصد تھا وہ اس چیپٹر, یہ ایک چیپٹر کا مقصد ہے. اسی طرح پوری کتاب کے ہر چیپٹر کا مقصد ہے. اسی طرح اس پوری کتاب کا مقصد ہے. اسی طرح انگریزی 1 سے 5 تک کا ایک مقصد ہے. تو ایک بڑا مقصد کیا تھا کہ بچہ کلاس نرسری سے 8 تک پڑھے تو زبان کے اوپر اس کی مہارت ہو, وہ اچھے انداز میں بول سکے, اچھے انداز میں سن سکے, لکھ سکے. اس کے لیے انہوں نے 11 کلاسیں بنا دی. 8ویں کلاس کا ہدف الگ رکھا, 7ویں کا الگ رکھا, 6ٹھی کا, 5ویں کا, 4تھی کا, 1 کا. پھر اس میں سے میں نے ایک کلاس لیے گریڈ 2. اس گریڈ 2 کا پھر ایک مقصد رکھا. پھر اس گریڈ 2 کے اندر 10 چیپٹر ہیں, اس چیپٹر میں ایک چیپٹر 7 ہے, اس چیپٹر کا بھی ایک مقصد رکھا. تو آپ دیکھیں کتنے مقاصد توڑے انہوں نے. پہلے رکھ دیا انگریزی پڑھانے کا مقصد کیا ہے, پھر کیا رکھا انگریزی کلاس 2 پڑھانے کا مقصد کیا ہے, پھر کیا رکھا انگریزی کلاس 2 میں 10 چیپٹر ہیں, اس کے 7ویں چیپٹر کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے. اس کا مطلب ہے اگر انگریزی دوسری کلاس کے 10 چیپٹر کے مقاصد حاصل ہو جائیں تو ایک کلاس کے مقصد حاصل ہوں گے, ساری کلاسز کے مقاصد ہو جائیں تو اس سبجیکٹ کو پڑھانے کے مقاصد حاصل ہوں گے. تو یہاں جب نصاب بنتا ہے تو اس میں بھی ایک بڑا ہدف, اس کو چھوڑ کے چھوٹا ہدف, پھر اس کو اور چھوٹا ہدف کر کے بنایا جاتا ہے. اس کے بعد جا کے ٹیچر لیسن پلان بناتے ہیں, اسسمنٹ شیٹ بناتے ہیں. تو اس میں مقصد یہ تھا, کتاب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے معاون ثابت ہو رہی تھی. کوئی نہ کوئی کہانی سنانی تھی, کتاب میں آسانی پیدا کی گئی, ان مقاصد کو دیکھ کے کہانی لکھی گئی اور اس کے ذریعے حاصل کیا. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ مقاصد کیا ہوتے ہیں اور مقاصد کو توڑا کیسے جاتا ہے. اور پھر میں نے جو شروع کیا کورس وہ کیا تھا کہ مقاصد توڑ لیا, اب مقاصد کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے. اب آپ اسکول میں مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لیسن پلان بناتے ہیں. لیسن پلان کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ کتاب کے مواد کو استعمال کر کے اس کتاب کو پڑھانے کا مقصد حاصل کر سکیں. اور مقصد میں نے آپ سے کہا وہ ادھر لکھا ہوتا ہے, وہ نصاب میں لکھا ہوتا ہے. امتحان گڈ مینرز کا نہیں لیا جاتا, امتحان لیا جاتا ہے کہ ریڈنگ میں جو مہارت پیدا کرنی تھی وہ ہو گئی, اسپیکنگ میں جو مہارت پیدا کرنی تھی وہ ہو گئی. امتحان مہارت کا ہو رہا ہے اور آپ امتحان لیتے ہیں, وہ جو آداب سکھائے تھے اس کو پوچھ رہے ہیں کہ وہ سیکھے کہ نہیں سیکھے. تو آداب سکھانا اور اس کا امتحان لینا یہ قطعاً مقصد نہیں تھا. اب بات واضح ہو رہی ہے کہ ہم جس کو مقصد سمجھتے ہیں وہ مقصد نہیں ہے.
اور ہم جس کے بارے میں نہیں جانتے مقصد وہ ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے لیسن پلاننگ ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے کتاب ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے امتحان ہے، اور ان ساری چیزوں کو ہم نصاب کہتے ہیں، جس میں مقاصد بھی ہیں، مواد بھی ہے، طریقہ تدریس بھی ہے، اور ساتھ میں اس کی جانچ یا اسسمنٹ بھی ہے۔ اب کوئی سوال آپ کے ذہن میں تھے پوچھے تاکہ پتہ لگے بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی، اور میرا خیال ہے کہ اب لائٹ کھول دیں تاکہ سوال جواب کا سیشن ٹھیک طریقے سے ہو سکے، ورنہ سنتے رہیں گے تو تھک جائیں گے۔ جی زبان کی مہارت سکھانی ہے۔ کیا کہہ دیا؟ چلیں، آپ نے کہا کہ اگر گڈ مینر سکھانا مقصد نہیں ہے تو مسٹر چپس پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مواد آپ نے متنازع تلاش نہیں کرنے، مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی مثال سنانی ہے تو اس مثال کے ذریعے اگر تربیت ہو سکتی ہے تو ایک وقت میں دو کام ہو سکتے ہیں۔ تو آپ خالد بن ولید کا قصہ سنا کے زبان کیوں نہیں سناتے سے سکھاتے؟ آپ کو مسٹر چپس کی کہانی سنا کے زبان سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پابندی تو نہیں ہے، پابندی ہے کہ زبان سکھائیں، لیکن میں اس زبان کو سکھانے کے لیے حضرت خالد بن ولید پہ کوئی چیپٹر ریڈنگ کرنے کو دوں گا تو ریڈنگ تو میں اس سے بھی سکھا سکتا ہوں، تو مجھے مسٹر چپس کو سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں ریڈنگ بھی سکھا رہا ہوں اور انڈائریکٹلی، جس کو ہڈن کریکولم کہتے ہیں، انڈائریکٹلی آپ نے کیا کیا؟ تربیت بھی کر دی، لیکن تربیت مقصد نہیں تھا، مقصد زبان سکھانا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اگر اس سے دوسرا فائدہ بھی ہو رہا ہے تو آپ کو وہ دوسرا نقصان کرنا ضروری ہے، نقصان تو کریں گے نا۔ پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور عالم دین، آپ سب جانتے ہیں، نام نہیں لے رہا میں، آپ کہہ لیں سب سے زیادہ مشہور عالم دین بھی، انہوں نے مجھے بلایا، میں ان کے ادارے میں گیا، میں نے کہا جی آپ دینی علوم دے رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں آپ نے اسکول بھی کھولا ہوا ہے، اور اسکول میں آپ آکسفورڈ کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ دینی جو نصاب ہے آپ کا سارا، اس میں تو آپ ذرا سی تبدیلی نہیں کرنے دیتے، اور اسی چھت کے نیچے بیٹھ کے جو ہے آپ پوری باہر کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ جو اسکول میں آپ اتنی فیسیں لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں پڑھاؤں گا تو پھر وہ فیس نہیں ملے گی، تو وہاں پر جو مواد آپ سنا رہے ہیں، جو کہانیاں آپ سنا رہے ہیں، اس سے آپ بچوں کو خراب نہیں کر رہے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ ٹھیک، انہیں پتا تھا کہ فیس لے رہے ہیں تو مجبوری ہے کہ وہ پڑھانی پڑے گی باہر کی، لیکن میں نے کہا جی آپ مواد کیا ڈال رہے ہیں دماغ میں، کہانی کیا سنا رہے ہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں زبان کے ذریعے ہم الٹا کام کیا کر رہے ہیں۔ میٹرک تک ہم نے انگریزی پڑھائی، انگریزی بولنے کا ایک لفظ نہیں آیا، انگریزی میں 5 منٹ بات نہیں کر سکتے، تو بھائی اگر انگریزی میں 5 منٹ بات نہیں کر سکتے تو انگریزی کی کلاس میں کیا سیکھنے کے لیے گئے تھے؟ زبان سیکھنے گئے تھے نا، اس پہ تو کوئی امتحان نہیں ہوا، اس پہ تو کچھ نہیں سکھایا گیا۔ تو آپ گڈ مینرز اگر سکھا کر آ گئے تو وہ تو اسلامیات میں بھی سکھایا جا سکتا تھا، وہ تو اردو میں بھی سکھایا جا سکتا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مواد کیا کرتا ہے، کوئی مثال تو آپ کو دینی تھی نا۔ اب میں نے اگر آپ کو یہ بتانا تھا کہ چیزوں کو پارٹس میں بریک کر کے لے کے چلیں، تو میں نے ہینری فورڈ نامی آدمی کا ذکر بھی کر دیا، میں نے اس کی کوٹیشن بھی سنا دی، میں نے وہاں مسلمانوں کے بارے میں بتایا، آپ کو معلومات دی۔ اب یہ معلومات دینا تو میرا کورس نہیں تھا نا، لیکن میں نے اپنے ٹاپک کو پڑھانے کے لیے اگر آپ کو یہ بتایا کہ مسلمان امریکہ میں سب سے زیادہ کہاں ہیں، وہاں کا میئر کون ہے، وہاں کا کس کی وجہ سے ہے، تو یہ اضافی معلومات کام کی تھی یا بیکار تھی؟ لیکن مقصد نہیں تھا، مقصد جو کورس ہے وہ پڑھانا تھا۔ لیکن یہ ایک
تعلیم کے اندر ایک مشنری جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کے لیے ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ تعلیمی مقاصد کے حصول کے ساتھ ساتھ تربیت کرتے ہیں. اس لیے اگر وہ خود تربیتی یافتہ ہیں تو وہ مثالیں ایسی دیتے ہیں, وہ مواد ایسا دیتے ہیں. اس لیے جو آفاق نے کتاب بنائی ہے اس نے اساتذہ کے لیے ایک آسانی پیدا یہ کی ہے کہ مقاصد کے حصول کے لیے جو مواد بنا کے دیا ہے اس مواد کے ذریعے مقصد بھی حاصل ہو رہا ہے اور تربیت بھی ہو رہی ہے, ایک ساتھ دونوں کام ہو رہے ہیں. تو ہم دونوں بینیفٹ لے رہے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ چلے اب آئندہ مسٹر چف نہیں پڑھانا ہے. جی وعلیکم السلام. اتنا لمبا سوال کیا کہ میں سوال ہی بھول گیا ہوں. سوال کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نہ میں کوئی برطانیہ سے آیا ہوں, نہ میں فرانس سے آیا ہوں, میں پاکستان سے وہاں گیا ہوں, نہ کہ وہاں سے یہاں آیا ہوں. اور جب میں پاکستان سے وہاں گیا ہوں تو میں نے تھر کے صحرا کے اسکولوں میں بھی پڑھایا ہے جہاں آپ نے نہیں پڑھایا. ٹھیک ہے؟ اور میں نے تھر کے صحرا کے اسکولوں کے اساتذہ کی ٹریننگ بھی کی ہوئی ہے, اور آج سے 25 سال پہلے کی ہے. اور کچی بستیوں میں جا کر بھی پڑھایا ہے. اور گلگت بلتستان کے جو پہاڑی علاقوں کے اندر اگر آپ شمالی علاقہ جات کے ڈسٹرکٹ غزر میں چلے جائیں, اس کی تحصیل اشکومن میں چلے جائیں, اور اس کے ایک گاؤں پکورا میں چلے جائیں, تو آج سے 35 سال پہلے میں نے وہاں بھی پڑھایا ہے. تو اس لیے پاکستان میں کیا کرنا چاہیے یہ زیادہ پتہ ہے. باقی دنیا میں اس کے بعد دیکھا ہے, اور جو کچھ آپ کو بنا کے دیتے ہیں, لکھ کے دیتے ہیں, پاکستانی ماحول کے مطابق دیتے ہیں, مغربی ماحول کے مطابق نہیں دیتے. پہلے مسئلہ تو یہ سمجھ لیں. دوسرا, تعلیمی مقصد کیا ہے یہ آپ نہیں بتائیں گے, یہ حکومت پاکستان بتائے گی. اور حکومت پاکستان نے جو تعلیمی مقاصد بتائیں وہ بالکل عین اسلامی ہے, کوئی غیر اسلامی نہیں ہے. تو یہ ذہن سے نکال لیں کہ حکومت آپ کو جو ہے نا کوئی ایسی چیز پڑھاتی ہے جس سے آپ لادین ہو جائیں. تعلیمی مقاصد بالکل اسلامی ہے. لیکن وہ تعلیمی مقاصد آپ میں سے بیٹھے کسی بھی استاد نے کبھی نکال کے پڑھا نہیں ہے. تو مولانا مودودی کے دور میں جس طرح لوگ خلافت اور ملوکیت پڑھے بغیر فتوے جاری کرتے تھے نا, تو وہی کام اب ہم کرتے ہیں. پڑھتے پڑھاتے کچھ نہیں ہے اور کہتے ہیں جو ہے نا وہ سیکولر بنانا چاہتی ہے اور لادین بنانا چاہتی ہے اور فلانا چاہتی ہے. بھائی کتاب کو چھوڑیں, کتاب میں کیا ہے, جو نصاب اس نے بنایا ہے اس میں کیا غلط ہے. اب اس نصاب کی تشریح کرتے ہوئے آپ ملالہ یوسفزئی کو پڑھانا شروع کر دیں تو یہ کتاب کا مسئلہ ہے, یہ نصاب کا مسئلہ نہیں ہے. یہ رائٹر کا مسئلہ ہے, جو لکھ رہا ہے وہ اس مقصد کے حصول کے لیے کہانی کیا سنا رہا ہے. لیکن جو نصاب, اب وہ نصاب میں اندر سے میں نے بتایا تھا وہ 4483 گول حاصل کریں, وہ اس میں سے بتایا ہے. وہ میں نے ایک سبجیکٹ کا آپ کو اس میں سے بتایا ہے. وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کسی کلاس کو پڑھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے, اور آپ جب اس مقصد کو حاصل کریں گے تو بالکل اچھا مسلمان بنے گا. یہ ذہن سے نکال دیں کہ وہ خراب ہو جائے گا.
گورنمنٹ آپ کو پابند کرتی ہے نصاب کو فالو کریں. ہدف کہانی آپ گڈ مینر سنائیں یا کچھ بھی سنائیں, اس کا مطلب ہے میں اچھی کہانی سنا کر, اچھے واقعات سنا کر, صحابہ کی زندگی کی مثالیں سنا کر میں اس ہدف کو حاصل کروں گا, تربیت ہو جائے گی. آفاق یہی کرتا ہے. اگر کوئی سنڈریلا کی کہانی سناتا ہے تو آفاق صحابہ کی کہانی سناتا ہے. مقصد زبان سکھانا ان کا بھی ہوتا ہے, ہمارا بھی ہوتا ہے, تو ہم اس سے زبان بھی سکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ تربیت کرتے ہیں. یہی تو بنانے کا مقصد ہے. نصاب ہمارا بھی وہی ہے جو دوسروں کا ہے, ہدف سیم ہے. صرف ہمیں اجازت جس چیز کی ہے, ہم لیسن پلان اپنی مرضی کا بنا سکتے ہیں, ہم کتاب اپنی مرضی کی بنا سکتے ہیں, ان اصول کو رکھنے کے لیے مثالیں اپنی مرضی کی دے سکتے ہیں. وہ اگر جینس کی پینٹ پہنا کے بچیوں کو گھما سکتے ہیں تو ہم اسکارف پہنا سکتے ہیں. وہ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسکارف کیوں نہیں بنا سکتے, ہم بالکل بنا سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں. اسی لیے ہم اس حدود میں رہتے ہوئے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کی یہ اختیاری نہیں ہے کہ وہ ہمیں روک دے کہ تم نے حجاب کیوں بنایا, تم نے اسلامی نام کیوں رکھا ہے, تم نے اس میں السلام علیکم کیوں کہا ہے, تم نے اس میں فلانا صحابہ کی مثال کیوں دی ہے. وہ نہیں کر سکتے. اور جب کرتے ہیں, میرے سامنے بات ہوئی ہے, یہ جی آپ نے انگلش کی کتاب کو اسلامیات بنا دیا, میرے سامنے نیشنل کریکولم ونگ کے لوگوں نے مجھ سے کہا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر میں نے اسلامک کریکٹر کو اٹھا کے انگلش سکھانی ہے تو آپ جب دوسرے کریکٹر کو اٹھا کے سکھاتے ہو تو اس میں آپ کو اعتراض نہیں ہے, تو میں یہ لگ کے کرتا ہوں تو تمہیں کیوں اعتراض ہے اس کے اوپر. مقصد یہ دیکھو کہ ہم زبان کی مہارت حاصل کرنے کا نہیں کر رہے. کوئی جواب نہیں تھا, خاموش ہو گئے. اس لیے خاموش ہو گئے کہ وہ ایک غیر آئینی بات کر رہے تھے, اس لیے وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. بھائی جب تم ہیلن کیلر کی کہانی سنا سکتے ہو, تم نیلسن منڈیلا کی کہانی سنا سکتے ہو, تم فلانا کی کہانی سنا سکتے ہو, ہماری مرضی ہم جو کہانی سنائیں, لیکن اس کہانی کے ساتھ ہم اس کتاب کے مقاصد کو حاصل کر رہے ہیں. وہ دیکھو وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر بات کرو. تو یہی تو ہمارا ایڈوانٹیج ہے. تو پہلی کنفیوژن یہ دور کریں, جو گورنمنٹ کا نصاب ہے وہی حاصل کرنا ہے. وہ بالکل غلط نہیں ہے. وہ تعلیمی اہداف بالکل ٹھیک ہیں. ان اہداف کے حصول کے لیے ہم نے کتابیں بنائی ہیں, وہ آپ پڑھاتے ہیں اپنے اسکول میں. انہی اہداف کے حصول کے لیے لیسن پلان بنائے جاتے ہیں, اس میں آپ جتنا چاہے اسلامی ماحول بنا دیں. انہی اہداف کے لیے امتحان لینا پڑتا ہے. تو یہ سارا کچھ کر کے, یہی تو آرٹ ہے, یہی تو اسکل ہے, یہی تو فن ہے. یہودی کیا کرتے ہیں دنیا میں؟ یہودی کتاب میں نہیں لکھ سکتے کہ ہولوکاسٹ ہوا تھا اور بڑے یہودیوں پہ مظالم ہوئے تھے. وہ ٹیچنگ کی لائن میں آتے ہیں, استاد بنتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ استاد بننے کے بعد جب کلاس روم میں پڑھانے جاتے ہیں سوشل اسٹڈیز, تو ان کو پڑھانے کا طریقہ مختلف ہے. یہودی ایسے پڑھاتے ہیں کہ اگر ان کو پاکستان کی ہسٹری بتانی ہے کہ پاکستان 1947 میں بنا, قرارداد مقاصد کب پیش کی گئی, مسلم لیگ کب بنی, اب وہ جب یہ کہانی پڑھائیں گے نا تو وہ وائٹ بورڈ کے اوپر ایک ٹائم لائن بنائیں گے. یہ ایکٹیویٹی ہے, اس کو کہتے ہیں ٹائم لائن. 1900 میں کیا ہوا, 1905 میں کیا ہوا, 1910 میں کیا ہوا, 1947 میں پاکستان بنا. اب وہ کتاب کے اندر سے 1900 سے لے کر 1947 تک کے واقعات لکھیں گے ایکسرسائز کرنے کے لیے. درمیان میں 1900 اور 1905 کے درمیان میں وہ ہسٹری جو جانتے ہیں وہ لکھیں گے 1903 میں یہودیوں کا قتل ہوا. اب یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا. پھر اس پہ سوال کریں گے ٹرو اینڈ فالس والا. اچھا یہ بتائیں اگر 1945 میں قتل ہوا, چلیں وہ کہیں گے سوال میں پاکستان بننے سے 2 سال پہلے یہودیوں کے ساتھ ایسا ہوا, ٹرو یا فالس. اب آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر 1945 میں یہودیوں کا قتل ہوا اور 1947 میں پاکستان بنا, اور میں آپ سے سوال کروں پاکستان بننے سے 2 سال پہلے یہودیوں کا قتل ہوا, جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو میں نے آپ کو پاکستان کے بارے میں بتایا نا, ساتھ میں کیا بتایا جو کتاب میں نہیں تھا. اب اس سے آپ کے اندر کیا ہوئی, ہمدردی پیدا ہوئی پیدا. اب اس کا استاد انگلش پڑھاتے وقت, میتھ پڑھاتے وقت سرگرمیوں میں سارے قصے سناتا پھرے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ امریکہ یا وہ عیسائی کنٹریز جو ان کو سخت ناپسند کرتے تھے, ان کو ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے, ان کو ساتھ بٹھاتے نہیں تھے, آج ان کے دل میں ان کے لیے کیوں محبت پیدا ہو گئی؟ کتاب میں تو کہیں نہیں تھی, نصاب میں تو کہیں نہیں تھا. لیکن طریقہ تدریس کو کلاس روم میں کون روک سکتا ہے؟ طریقہ تدریس میں میں کیا سرگرمی کرا کے پاکستان پڑھاؤں, کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا.
لہٰذا اب کلاس روم میں جب آپ کہتے ہیں ٹیچر سب کچھ کر سکتا ہے، تو بھائی اگر اس کو کوئی معلومات ہے تو اس کو یہ آرٹ آنا چاہیے کہ میں ٹائم لائن کی ایکٹیویٹی سے پاکستان کی ہسٹری پڑھاتے وقت یہ دوسرا کام کیسے کر سکتا ہوں۔ تو یہ میرا اس وقت موضوع نہیں تھا، لیکن میں نے ڈیٹیل اس لیے بتائی کہ ایک ہے کتاب، جہاں آپ جو لکھیں گے اس کا گورنمنٹ نے جا کے این او سی دینا ہے، تو لہٰذا آپ بہت زیادہ اس میں آگے پیچھے نہیں جا سکتے۔ دوسرا آپ کا ہدف، تیسرا آپ کا طریقہ تدریس۔ جس چیز میں آپ آزاد ہیں ہر لحاظ سے وہ ہے طریقہ تدریس۔ مجھے زبان کی مہارت سکھانی ہے، طریقہ تدریس میں آپ اس کی ایکسرسائزز کرائیں، اس کی مثالیں دیں، وہاں جو آپ نے ذہنی تربیت کرنی ہے وہ آپ کریں۔ میں نے سوشل اسٹڈیز پڑھانا تھا، گورنمنٹ کے ٹرینر کو پڑھانا تھا، یہ آج سے 25 سال پرانی بات ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے بہت سارے ریسورس پرسن رکھے گورنمنٹ کے سرکاری لوگوں کو ٹرینر بنانے کے لیے، تو مجھے انہوں نے سلیکٹ کر لیا، ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے لیے بھی سلیکٹ کر لیا مجھے، اور ارلی چائلڈ اس کے ساتھ سوشل اسٹڈیز کے لیے بھی سلیکٹ کر لیا۔ اب میں پڑھا تو رہا تھا جغرافیہ پڑھاتے وقت میں نے کیا کیا ہوگا آپ سوچیں کہ کلاس روم میں ایک ٹیچر آیا جس نے کہا میں پہلے ڈاکو تھا، اور اس نے کہا ہم کنویں کے مینڈک تھے اور آپ نے اس کلاس میں ہمارا ذہن چینج کر دیا۔ اب جغرافیہ پڑھاتے وقت ذہن کیسے چینج ہوتا ہے بھائی؟ تو میں نے جغرافیہ میں کیا کیا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا مشنری کرنے سے نہیں ہوگا، کرنے سے ہوگا۔ میں نے کلاس روم میں سمجھانا تھا کہ ارض البلد کس کو کہتے ہیں، طول البلد کس کو کہتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ارض البلد کس کو کہتے ہیں، طول البلد کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہا کوئی۔ ہاتھ نہ اٹھانے کا مطلب ہے آپ میں سے کسی کو بھی نقشہ پڑھنا نہیں آتا، اور ہاتھ نہ اٹھانے کا مطلب ہے کسی کو نہیں پتا کہ پاکستان دنیا میں کہاں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ جا کے بچے کو سکھائیں گے کیا۔ آؤٹ آف کورس نہیں ہے، یہ تیسری چوتھی کلاسوں میں جغرافیہ کا حصہ ہے جو آپ رٹواتے ہیں۔ نقشہ نہیں بتا رہا نا، نصاب میں لکھا ہوا ہے۔ کتنے لوگوں کو اسلامی مہینے پتہ ہیں؟ 12 کے 12، وہ سارے، سب نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب دیکھیں ہاتھ کتنے کم ہو گئے۔ یہ کون سی کلاس میں سکھایا جاتا ہے؟ آفاق کی میتھمیٹکس کی کلاس 1 کا لرننگ آؤٹ کم ہے اسلامی مہینہ سمجھانا۔ آفاق کی سن سیریز اٹھائیں، نیشنل کریکولم گورنمنٹ آف پاکستان کا اٹھائیں، حکومت پاکستان کا نیشنل کریکولم جو میتھمیٹکس کا ہے اس کا جو گریڈ 1 کا ہے اس میں لکھا ہوا ہے انگریزی اور اسلامی مہینے پتہ ہونے چاہیے، لیکن نہیں پتا۔ جی امتحان کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ جب آپ کی میتھمیٹکس کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ بچے کو اسلامی مہینے یاد ہونے چاہیے، تو ایک میتھمیٹکس کی کلاس کے اندر ٹیچر نے اس پہ امتحان کیوں نہیں لیا؟ بھئی لرننگ آؤٹ کم کے پر امتحان ہونا تھا۔ امتحان کتاب کے، میں نے پھر کہا، گڈ مینر پڑھانا نہیں تھا، جو انگریزی کے اہداف تھے اس کا حصول وہ مقصد تھا نا۔ تو اسی طرح اس میں نے کہا کہ یہ مقصد تھا۔ تو اب جو بات سمجھنے کی ہے یہاں پہ، ٹاپک چونکہ آپ نے اس پہ چلے گئے تھے، تو آج تھا مقاصد کا حصول۔ تو پہلی بات، مقاصد وہ ہیں جو حکومت نے نصاب میں لکھ کے دیا ہے، اور اس کی تعداد میں نے آپ کو دکھا دی ہے۔ جو میں نے شروع کیا تھا 4483 وہ اہداف تھے۔ جو میں نے شروع کیا تھا انگریزی کے کتنے، اردو کے کتنے، کلاس 1 میں کتنے، 2 کے کتنے، تو آج کے بعد اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اگر میتھمیٹکس کا ٹیچر ہوں اور میں کلاس 2 میں پڑھاتا ہوں تو نصاب میں میرے لیے کتنے اہداف رکھے گئے ہیں۔ ان اہداف کے حصول کے لیے مجھے کتاب دی گئی ہے، ان اہداف کے حصول کے لیے مجھے طریقہ تدریس دیا گیا ہے، ان اہداف کے لیے مجھے اسسمنٹ کی شیٹس دی گئی ہے، اس کو پورا کریں۔ نعرہ
सिदरतुल मुंतहा, खातमुल अंबिया, नारे तकबीर। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए बस इसको कंक्लूड करते हैं। हमने प्रोग्राम के शुरू में तालीमी अहदाफ को तफसील से डिस्कस कर लिया। उसमें जो कन्फ्यूजन है कि किसको हम हदफ समझते हैं, किसको नहीं समझते, वो पता चल गया। और उन हदफ के उसूल के लिए हमने कहा कि किताब उसी हदफ के उसूल के लिए है, तरीक़ा जदीस उन्हीं हदफ के उसूल के लिए है, जांच उन्हीं हदफ के उसूल के लिए है। तो आज के बाद निसाब को उठाकर उसके अहदाफ को देखने के बाद सब कुछ उसके गिर्द घूमनी चाहिए और उन्हीं के हुसूल के लिए वो जो प्रोग्राम के शुरू में भी 9 टूल दिखाए गए थे उसको इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।